ناظرین، برصغیر پاک و ہند ہمیشہ سے ایک زرخیز اور امیر خطہ رہا ہے۔ اس کی اسی خوشحالی کی وجہ سے ہر دور میں مختلف لشکر لوٹ مار کے لیے حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ مال و دولت کی خواہش لیے کبھی افغانی یہاں آئے تو کبھی فرینچ اور کبھی انگریز۔ ہندوستانی راجوں مہاراجوں کے خزانوں میں بیش قیمت ہیرے جواہرات موجود رہے ہیں، مگر ان میں سے 3 ہیرے خصوصاً مشہور تھے۔ پہلا، جس کا نام بقعۂ نور یا اورلیف ہے، جبکہ دوسرا دریائے نور عرف مغل اعظم کہلاتا ہے، اور تیسرے کو دنیا کوہ نور کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، ان میں سے اورلیف کو زار روس کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، جسے اس کے عصا میں لگایا گیا۔ دوسرا دریائے نور ایک مدت تک شہنشاہ ایران کے پاس رہا، مگر اب کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اور تیسرا یعنی کوہ نور تاج برطانیہ کی زینت بنا ہوا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کوہ نور ہیرے سے جڑی عروج و زوال کی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، کوہ نور کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرا مہابھارت کے دور میں نکالا گیا، یعنی قریب 5000 سال قبل۔ تاہم یہ ہیرا کب اور کہاں سے ملا، اس بارے میں کوئی مستند معلومات موجود نہیں ہے۔ اگرچہ یہ معروف ہے کہ گولکنڈہ مائن سے اس ہیرے کو نکالا گیا تھا، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں ہیرے عام طور پر دریائی زمین سے ملتے ہیں، نہ کہ کان سے نکالے جاتے ہیں۔ ناظرین، علاء الدین خلجی کو 1309 میں ایک فتح کے بعد یہ مشہور کوہ نور ہیرا بھی ملا۔ علاء الدین کے جنرل ملک کافور نے سلطان کو یہ کہا تھا کہ یہ ہیرا انتہائی منحوس ہے اور یہ جس کی بھی ملکیت رہا ہے وہ ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، لیکن سلطان نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ قیمتی پتھر جتنا عرصہ سلطان کے پاس رہا، اس کو ایک دن بھی سکون میسر نہ آیا۔ سلطان کے حقیقی بھتیجے آغت خان نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا، جبکہ اس کے بھائی عمر خان نے بغاوت کر دی۔ سلطان اس قدر خوفزدہ اور بے چین تھا کہ اس نے پے در پے اپنے قریبی وزیروں اور رشتہ داروں کو بھی قتل کروانا شروع کر دیا، اور پھر آخر کار اپنے غلام ملک کافور کے ہاتھوں خود بھی مارا گیا، جس نے علاء الدین کے پاس موجود کوہ نور ہیرا بھی اپنے قبضے میں لے لیا، مگر صرف 35 روز کے اندر ملک کافور کو بھی قتل کر دیا گیا، جس کے بعد یہ ہیرا علاء الدین کے دوسرے بیٹے قطب الدین مبارک شاہ کے پاس آیا۔ اب یہ اس ہیرے کی نحوست تھی یا تقدیر کا لکھا ہو کر رہنا تھا کہ ہیرا حاصل کرنے کے بعد مبارک شاہ بھی زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا، اور اسے بھی اس کے انتہائی قریبی ساتھی خسرو ملک نے قتل کروا دیا، بلکہ اس کی بیوہ سے شادی کر کے کوہ نور ہیرا بھی ہتھیا لیا۔ مگر صرف 2 ماہ بعد ہی غیاث الدین تغلق نے خسرو ملک کو شکست دے کر قتل کر دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، یوں اس ہیرے کے مالک خلجی خاندان کا مکمل خاتمہ ہو گیا، اور اب ایک نیا شاہی سلسلہ یعنی تغلق خاندان اس ہیرے سے اور اس سے منسلک بدقسمتی دونوں کا مالک تھا۔ تغلق خاندان کا پہلا حکمران غیاث الدین تھا، مگر اس کو بھی ہیرے کی نحوست جلد ہی لے ڈوبی اور انتہائی پراسرار حالات میں اس کی موت ہو گئی۔ آخر امیر تیمور کے ہاتھوں تغلق خاندان کا خاتمہ ہوا، اور یہ ہیرا ملتان کے حاکم مردان خان کے پاس گیا۔ تیمور نے خضر خان کو ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کیا تو یہ ہیرا اس کی ملکیت بنا۔ سید خاندان کے آخری حکمران عالم شاہ نے کوہ نور ہیرا اور تمام اختیارات اپنے سردار بہلول لودھی کو تفویض کر دیے۔ لودھی خاندان کے بعد یہ ہیرا بابر کو ملا۔ اصل میں لودھی حرم کی بیگمات کے ساتھ ہمایوں نے بڑا اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے ان بیگمات نے یہ ہیرا بطور شکریہ ہمایوں کو پیش کر دیا۔ مگر کوہ نور ہیرے نے ظہیر الدین بابر کو بھی کبھی سکون سے نہ رہنے دیا
اور جب اس کا بیٹا ہمایوں بستر مرگ پر تھا تو نجومیوں نے کہا کہ شہزادے کی زندگی کے لیے کسی بیش بہا چیز کی قربانی کی جائے۔ عمرا نے کوہ نور کی قربانی دینے کو کہا، مگر بابر نے کہا کہ پتھر کی کیا قیمت ہے، میری جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ لہٰذا بابر نے ہمایوں کے بستر کے گرد 7 چکر لگائے اور بارگاہ رب میں ہمایوں کی صحت کے لیے دعا کی۔ قادر مطلق نے بابر کی دعا قبول کی، خاندان مغلیہ کا بانی چل بسا اور ہمایوں تندرست ہو کر دہلی کا حکمران بنا، مگر ہیرے کی نحوست نے اس کو بھی سکون سے حکمرانی نہ کرنے دی اور اس کی قسمت کا ستارہ مسلسل گردش میں رہا۔ شیر شاہ سوری سے اس کو شکست ہوئی اور وہ ایران کی طرف بھاگ گیا، تاہم بعد میں یہ ہیرا ہر مغل حکمران کے پاس رہا، تاہم شاہ جہاں نے اسے پہلی بار اپنے تاج کی زینت بنایا۔ یہ ہیرا محمد شاہ رنگیلا تک مغل خاندان کے پاس رہا۔ اب یہ اس ہیرے کی نحوست تھی یا اقتدار کی ہوس کہ اس کے ہر مالک کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے تھے، جن میں بعض اوقات اس کے اپنے سگے بھائیوں کا خون بھی شامل تھا۔ شاہ جہاں نے اپنے 33 رشتہ دار قتل کر کے تاج حاصل کیا اور یہ رسم محمد شاہ رنگیلا تک جاری رہی۔ سب نے اپنے متعدد بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کو قتل کر کے تاج و تخت حاصل کیا۔ محمد شاہ رنگیلا کے دور حکومت میں نادر شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے فتح کے بعد دہلی میں 2 لاکھ انسانوں کو قتل کروا دیا، مگر اس کی 1000 کوشش کے باوجود وہ کوہ نور تلاش نہ کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ نے یہ ہیرا اپنی پگڑی میں چھپا لیا تھا۔ آخر جب وہ مایوس ہو کر واپس افغانستان جانے لگا تو دہلی کی ایک طوائف نے یہ راز نادر شاہ کو بتا دیا، جس نے انتہائی چالاکی سے محمد شاہ کو اپنا پگڑی بدل بھائی بنانے کے نام پر اس سے یہ ہیرا ہتھیا لیا، مگر تقدیر کے سامنے یا پھر شاید اس ہیرے کی نحوست کے سامنے وہ بھی بے بس نظر آیا اور وہ مختلف امراض کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ دماغی توازن بھی کھونے لگا۔ نادر شاہ کے بھتیجے علی قلی خان نے 70 آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور 8 جون 1747 کو جب نادر شاہ ایرانی شہر مشہد کے قریب فتح آباد کے مقام پر خیمہ زن تھا، حملہ آور ہوا اور نادر شاہ کو اس کے محافظوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جس پرتشدد طریقے سے نادر شاہ نے کوہ نور اور اقتدار حاصل کیا تھا، اسی طرح سے وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، بلکہ اس کی جان بھی لے گیا۔ مگر علی قلی خان سے بھی یہ ہیرا جلد ہی نادر شاہ کے جرنیل احمد شاہ ابدالی نے چھین لیا، تاہم احمد شاہ ابدالی کو بھی اس ہیرے کی نحوست کے باعث ایک پل چین نصیب نہ ہوا اور اس کی باقی ساری زندگی لڑائی اور جنگ میں ہی گزری۔ اس نے صرف 8 بار تو ہندوستان پر ہی حملہ کیا، جبکہ اس دوران افغانستان میں اس کے خلاف جو بغاوتیں ہوئیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ پے در پہ مصائب اور مشکلات کا شکار ہو کر آخر کار وہ موت کی وادی میں جا سویا۔ ناظرین، ابدالی کے بعد یہ ہیرا اس کے وزیر اعظم شاہ ولی خان کو ملا۔ اس نے یہ ہیرا اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا، جس کی شادی احمد شاہ کے بیٹے سلیمان شاہ سے ہوئی۔ وزیر اعظم نے اپنے داماد کو تخت افغانستان پر بٹھا کر اس کی جانشینی کا اعلان کر دیا، مگر شاہ سلیمان اپنے بھائی تیمور شاہ کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اس طرح یہ ہیرا تیمور شاہ کی ملکیت بنا۔ 1800 میں یہ ہیرا شاہ محمود کے بعد شاہ شجاع کی ملکیت بنا، مگر یہ ہیرا جس کے پاس بھی گیا وہ پریشانی میں مبتلا رہا۔ شاہ شجاع جو 8 سال تک افغانستان کا حکمران رہا، اس کو 1809 میں میدان جنگ میں عبرتناک شکست ہوئی، جہاں سے جان بچا کر یہ راولپنڈی آ گیا، جہاں اس کا بھائی شاہ زمان جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں سے شاہ شجاع لاہور گیا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ملا تاکہ اس کی مدد سے اپنا تاج واپس حاصل کرے، مگر مہاراجہ نے کوئی خاص دلچسپی نہ دکھائی تو شاہ شجاع کشمیر کے گورنر عطا محمد کے پاس یہی درخواست لے کر گیا اور اس کی دی گئی فوج کی مدد سے اگرچہ اس نے ایک بار پشاور فتح کیا، مگر پھر جوابی حملے میں شکست کھائی اور بھاگتے ہوئے جب شاہ شجاع اٹک آیا تو حاکم قلعہ جہاں داد خان نے اس کو گرفتار کر کے کشمیر بھیج دیا۔
جس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مہربانی کرتے ہوئے اسے لاہور پناہ دی، مگر جب رنجیت سنگھ کو معلوم ہوا کہ کوہ نور ہیرا شجاع کی بیوی وفا بیگم کے پاس ہے تو اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس نے وفا بیگم کو پیغام بھیجا کہ اگر کوہ نور دینے کا وعدہ کیا جائے تو میں شاہ شجاع کو رہائی دینے کے علاوہ افغانستان کا تاج حاصل کرنے میں بھی مدد دوں گا۔ وفا بیگم نے مہاراجہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے آپ کا مطالبہ تو منظور ہے، مگر ہیرا میں نے قندھار کے ایک تاجر کے پاس 6 کروڑ میں گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر رنجیت سنگھ شدید غصے میں آ گیا اور کوتوال شہر شادی خان کو حکم دیا کہ وہ جلد از جلد ہیرا وصول کر کے دے۔ شجاع اور اس کے خاندان پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، پورے خاندان کو بھوکا رکھا گیا۔ آخر تنگ آ کر شاہ شجاع نے 50 دن کی مہلت مانگی اور یہ مدت پوری ہونے پر 1 جون 1813 کو شجاع نے ایک کالے کاغذ میں لپٹا ہوا پیکٹ مہاراجہ کے سامنے رکھ دیا۔ پیکٹ کھولا گیا تو کوہ نور ہیرا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع اور اہل خانہ کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ کوہ نور ہیرے کی نحوست کا اگلا شکار سکھ بنے۔ چند برسوں بعد پنجاب پر انگریز قابض ہو گئے اور رنجیت سنگھ کے بیٹے دلیپ سنگھ کو یہ پتھر لارڈ ڈلہوزی کو پیش کرنا پڑا، جس نے یہ ہیرا ملکہ برطانیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ناظرین، اب کوہ نور تاج برطانیہ کی زینت ہے، مگر ملکہ کا ہیرے کے حصول کے بعد سکون ختم ہو گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا چچا تخت نشین ہوا، مگر پھر اسے بھی تخت چھوڑنا پڑا۔ ہٹلر نے لندن کو تباہ کیا اور برطانیہ، جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، سمٹ کر ایک جزیرے تک محدود ہو گیا ہے۔ شاہی خاندان کی طاقت بھی ختم ہو گئی اور اب ان کا کردار صرف علامتی حد تک رہ گیا ہے۔ ناظرین، یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کیا اس ہیرے سے واقعی ایسی کوئی نحوست اور بدشگونی جڑی ہوئی ہے یا نہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ اس بیش قیمت ہیرے کا مالک ہمیشہ طاقتور ہی رہا ہے۔ جو ہی وہ کمزور ہوتا ہے، اسے نہ صرف ہیرے سے بلکہ بعض اوقات تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔